گناہ، مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ کچھ دیر جب تک حضرت کی آمد نہیں ہو جاتی اس کتاب کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا شریف کے ذریعے کچھ باتیں ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ رب العزت سب سے پہلے ان تمام باتوں پر مجھ گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم سب کے پیارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف و نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے نکاح کا بیان چل رہا ہے کہ نکاح کو دین نے کتنا سہل اور آسان اور ایزی بنایا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح تم میں بہت آسان کر کے جا رہا ہوں، تم اسے مشکل مت بنانا۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ وقت پر نکاح کر لے۔ آج نکاح میں ہم نے اتنے لوازمات کر دیے جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، صرف گناہوں میں مبتلا ہونے کا ثبوت ہزار طریقوں سے ملتا ہے، ثواب کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا ہے۔ تو سنت جو تھی اللہ کے رسول کی وہ صرف نکاح کرنا تھا، اس کے اندر جتنے لوازمات ہم نے لاحق کر دیے، سب سے پہلے تو بارات کا انعقاد ہم نے کر دیا، 100 200 300 لوگوں کے ساتھ کسی کے گھر جا کر اس کی لڑکی کو ودا کر کے لانا، یہ نہایت ہی بہت خراب بات ہے۔ کسی پر اس قدر بوجھ ڈال دینا، اللہ کے رسول نے ہمیں نکاح کا حکم دیا لیکن بارات لے جانے کا حکم نہیں دیا۔ کسی شریعت یا کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ 400 آدمی کے ساتھ، 300 آدمی کے ساتھ یا 100 آدمی کے ساتھ آپ جائیں اور لڑکی کا نکاح کرنے کی اجازت لیں وہاں پر۔ اللہ کے رسول نے نکاح کو اتنا آسان بنایا، صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے، کہتے یا رسول اللہ مجھے نکاح کی غرض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کا نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ آج ہم نے نکاح میں اتنی خرابیاں پیدا فرما دی ہیں کہ نکاح جیسی عظیم اور بہترین سنت کو ہم نے اتنا اپنے اعمال سے برا کر دیا کہ نکاح کرنا اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا اور زنا کرنا اتنا آسان ہو گیا۔ آج لوگ زنا کرنا آسان سمجھتے ہیں اور نکاح کرنا بڑا مشکل سمجھتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ہماری غیر ذمہ داری اور غیر رسومات جو ہم نے غیروں سے اپنے
نکاح میں شامل کر لیا۔ آپ دیکھیں یا نوٹس کریں، آپ کے آس پڑوس میں ایسے لوگ ملیں گے جب ان کے بچے کسی اچھے پوزیشن پر قائم ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتے ہیں تو ان کا ایک فکس اماؤنٹ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے بچے کا یہ اماؤنٹ ہے، اگر آپ اتنا دے پائیں گے تو ہم آپ کی بچی سے اپنے بچی کا نکاح کر دیں گے۔ آج یہی چیز ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی پائی جا رہی ہے کہ اگر ہمارا بچہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ہم نے اس کو 50 لاکھ 30 لاکھ روپے خرچ کر کے پڑھایا ہے تو ہم یہ پیسہ آپ ہی سے وصول کریں گے۔ کس سے؟ جس بچی کے باپ سے جس سے ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ شریعت نے اس چیز کی اجازت کہاں دی آپ کو؟ شریعت نے آپ سے تو کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، یا ڈاکٹر آپ نے بنا دیا تو اس پیسے کو خرچ کرنا جو آپ نے خرچ کیا ہے اس کا معاوضہ آپ سامنے والے سے لیں۔ شریعت نے آپ کو اس کی اجازت بالکل نہیں دی۔ شریعت نے، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم بوجھ ہو، وہی سب سے رحمت والا نکاح ہے۔ اسی نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی اتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کون سا نکاح؟ یہ وہی نکاح ہے جو ایک دم سادگی کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس نکاح کو ادا کیا جائے۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ عمدہ ولیمہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اثر و رسوخ کا دبدبہ اپنے سمدھی پر دکھائیں۔ آپ بہتر سے بہتر ولیمہ کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ نکاح کریں، اور غریب آدمی اس چیز میں اگر پہل کرے گا تو لوگ سوچیں گے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو یہ کیا دے گا، کیا کر پائے گا۔ لیکن جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جب وہ لوگ ایسی چیزیں کریں گے تو معاشرے پہ عمل پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر ایک انکریج ہوں گے وہ کہ ہمارے بڑے اور جو پیسے والے لوگ ہیں جب وہ اتنی سادگی سے نکاح کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ آج لوگ نکاح کرنے کے لیے اپنی زمین بیچ رہے ہیں، اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں، لون لے رہے ہیں، لوگوں سے قرض لے رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے ان رسومات کو فالو کرنا ہی کرنا ہے جس کو ہم نے آج ایک دم ادا کرنا ضروری سمجھ لیا ہے۔ تو آج کچھ باتیں ہم اس کتاب یا ایھا الذین آمنوا شریف کے ذریعے سیکھیں گے۔ نکاح کے فوائد کتنے ہیں، آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح کتنا ضروری ہے وقت پر کرنا۔ شریعت مطہرہ کا کوئی حکم دنیاوی و اخروی فوائد سے خالی نہیں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو۔ نکاح کے بھی بے شمار دنیاوی و اخروی فوائد ہیں، یہاں صرف چند فائدے عرض کیے جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ نکاح کا کیا ہے، سماعت فرمائیں۔ رشتہ زوجیت کی افادیت یا نکاح کا فائدہ قرآن کریم نے بہت ہی نہایت اور پیارے انداز میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یعنی اللہ رب العزت سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا فرمائے تمہارے لیے تمہارے جنسوں سے بیویوں تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور ان سے پیدا فرما دیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کو بار بار پڑھیے، اور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
یہ جملے پر خوب غور کیجئے کہ انسان یہ نکاح کی افادیت کے لیے اہم ترین جملہ ہے۔ جتنا آپ غور کریں گے اتنا ہی آپ افادیت واضح ہوتی جائے گی۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا روش کمار کی، جو ایک اینکر ہے اور ایک عالم دین سے وہ اینکر بحث کر رہا تھا۔ بات اس چیز کی چل رہی تھی کہ میوزک اسلام میں حرام ہے۔ تو جب مفتی صاحب نے یہ کہا کہ میوزک حرام ہے تو اس کی نالج دیکھیے اس نے کیا جواب دیا کہ جب آپ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف فتح کرنے کے بعد جب مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت مسلمانوں نے کیا بجایا تھا، ان کا استقبال کس طرح کیا تھا؟ کیا آپ اس چیز کا جواب مجھے دے سکتے ہیں؟ تو اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے، علماء نے ہمیں یہی بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال لوگوں نے زور زور سے کیا، دب بجا کر تبلی بجا کر لوگوں نے استقبال کیا۔ تو اس کی نالج دیکھیے، مفتی صاحب اس بات کا جواب نہ دے سکے کہ اگر آپ شریعت میں میوزک کو حرام قرار دے رہے ہیں تو آپ کے کتابوں میں یہ کیوں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ان چیزوں کے ساتھ کیا گیا تھا؟ دیکھیں غیر قرآن سے کتنا علم حاصل کر رہا ہے، اور آج ہم نے قرآن کو صرف محض رحمت کے لیے بنا کر رکھ دیا، طاق پر رکھ دیا کہ یہ ہمارے گھر میں شیطان اور نحوست جیسی چیزیں نہ آنے پائے۔ یہ قرآن ہی ہمیں تاریکی سے نکال کر مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تاکہ ہم قرآن کا اچھے سے مطالعہ کریں اور قرآن کے علم کو اچھے طریقے سے حاصل کریں۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ تنظیم اصلاح معاشرہ کے درس سے بہترین انداز میں جڑیں گے، وقت پر تشریف لائیں گے، اور گھر جانے کے بعد آپ ایک وقت مقرر کریں گے کہ ہمیں اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ترجمے کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر اس کی تفسیر بھی پڑھنی ہے۔ یعنی آج ہمارے پاس اللہ کے حکم سے، فضل سے ایسی ترجمے موجود ہیں، ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں تفسیر بھی لکھ دی گئی ہے، ترجمہ بھی لکھ دیا گیا ہے، آپ کے سہولت کے حساب سے، آپ کی زبان کے مطابق۔ یعنی اگر آپ کو انگلش میں عبور ہے، انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیٹ تفسیر موجود ہے، ہندی میں پیش کر دی گئی ہے، اردو میں پیش کر دی گئی ہے، عربی میں تو موجود ہی تھی۔ تو جب علماء نے ہمارے لیے اتنی سہولت پیدا کر رکھی ہے تو ہمیں چاہیے ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت علامہ مولانا جنید احمد واسطہ اللہ زندہ باد۔ تو بس کچھ دیر کہ آپ لتسکنوا الیہا کے جملے پر خوب غور کیجئے۔ یہ نکاح کی افادیت کے اہم ترین جملہ ہے، جتنا آپ غور کریں گے اتنا ہی افادیت واضح ہوتی جائے گی۔ یعنی یہ جوڑا بندی، یعنی اللہ نے ہر کسی کے لیے ایک جوڑے کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے انسان کو یا جانوروں کو جوڑوں کے ساتھ کیوں پیدا فرمایا؟ میل پیدا کیا، فیمیل پیدا کیا، انسان میں بھی میل پیدا کیا اور جانوروں بھی میل فیمیل دونوں چیزوں کو پیدا کیا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسے صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طرح انسان پر اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے، یہ اس کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے مرد کو بیوی اور عورت کو شوہر عطا فرمایا، تاکہ دونوں لوگ ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکیں۔ جب مرد دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد اپنے گھر پر واپس آتا ہے، ایک بہتر عورت کا سلوک یہی کہتا ہے کہ اس کی وہ خیر خواہی کرے اور اس کی مزاج پرسی کرے اور اس کی اس تھکان کو اپنے بہترین انداز سے دور کر دے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا عورت یا بیوی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے سکون و طمانینت
مہیا ہو سکے، یعنی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جسم کو جو فوائد لباس سے حاصل ہوتے ہیں وہی فوائد مرد و عورت کو ایک دوسرے سے حاصل ہوتے ہیں۔ لباس جسم کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ ہے، یعنی انسان اگر بغیر لباس کے باہر نکل جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے لباس جسم کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنایا، تو یہ مرد و عورت بھی ایک دوسرے کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ ہے، ایسا سکون جو انہیں کسی بھی دوسرے ذریعے سے میسر نہیں آ سکتا۔ سارے وسائل کے باوجود اگر جوڑا نہ ہوتا تو نہ مرد کو چین نصیب ہوتا نہ عورت کو، نظریں کسی کو تلاش ہی کرتی رہتی، دل و دماغ میں ایک عجیب انتشار رہتا، انسان بے چین رہتا، پریشان رہتا۔ اگر اللہ رب العزت نے اس کے سکون کا انتظام نہ فرمایا ہوتا، اللہ رب العزت نے تو ہمارے ہر چیزوں کا انتظام کر دیا، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہر چیزوں کا اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا ہے۔ آپ اس کائنات کی تخلیق پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں ان تخلیق ہمارے وجود سے پہلے ان چیزوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ اسی لیے پیدا فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سب سے پہلے مجھ گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو درس قرآن سے نوازیں۔ آئیے حضرت کا استقبال ایک بار پھر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی جناب احمد صاحب قبلہ زندہ باد، تنظیم اسلام معاشرہ زندہ باد۔